ورنہ مجلس انصار اللہ کی ممبرشپ لے لینا، اس میں شامل ہو جانا، 40 سال کی عمر کے بعد طوعاً و کرہاً مجبوری سے اس میں شامل ہو جانا، یا اس کا جماعتی قواعد کی روح سے اس کا ممبر بننا، یا اپنی آمد میں سے کچھ چندہ مجلس دے دینا، یا چیریٹی واک میں حصہ لے لینا، یا اجتماع پر چند پروگراموں میں حصہ لے لینا، یا اجتماع میں 2 دن کے لیے شامل ہو جانا، آپ کو انصار اللہ نہیں بنا سکتا۔ انصار اللہ وہ ہیں جو دیکھیں کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیے ہیں، ہمارے کیا کیا فرائض ہیں ایک مومن ہونے کی حیثیت سے، اور پھر ہم نے ان فرائض پر خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے کس طرح عمل کرنا ہے، کس طرح ان کو بجا لانے کے لیے سعی اور کوشش کرنی ہے۔ بس یہ بہت اہم چیز ہے جو عبادتوں اور نمازوں کی طرف توجہ ہے۔ انصار اللہ کے میں سے تو 100% کو اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ بعض اور باتوں کی طرف بھی میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ان میں سے ایک یہ ہے دینی علم کی طرف توجہ اور اس کا حصول، اور یہ حاصل ہوتا ہے قرآن کریم، احادیث اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب کے پڑھنے سے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پنگوڑے سے لے کر لحد تک یعنی قبر تک علم حاصل کرو، اور یہ علم حاصل کرتے چلے جانا ایک مومن پر فرض ہے۔ اس لیے یہ تو کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا علم اتنا وسیع ہو گیا ہے کہ اب مجھے علم کی ضرورت نہیں۔ قرآن کے تو غور کرنے پر بے انتہا نئے نئے مطالب سمجھ آتے ہیں۔ احادیث میں بھی بعض غور طلب ایسی احادیث ہیں جو بعض اوقات اس کا علم رکھنے والوں کو بھی پوری طرح سمجھ نہیں آتی، اور وہ اس کے لیے پھر اپنے سے بہتر حدیث کا علم جاننے والے جو ہیں ان سے مدد لیتے ہیں۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب ہیں، ہر مرتبہ پڑھنے پر نئے معنی اور معرفت کے نکات ان سے ظاہر ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ دعویٰ کوئی کر ہی نہیں سکتا کہ ہم نے کتب کو پڑھ لیا ہے، قرآن کریم کا ترجمہ پڑھ لیا، اس کی تفسیریں پڑھ لیں یا حدیث کچھ پڑھ لیں، تو اس لیے ہم اب اتنے قابل ہو گئے ہیں کہ ہمیں مزید علم کی ضرورت نہیں۔ علم کو تو بڑھاتے چلے جانا چاہیے۔ جو اپنے آپ کو اپنے ذوم میں بہت بڑا علمی آدمی سمجھتے ہیں، ان کی بڑی غلط سوچیں ہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جماعت کا اخبار ہے الفضل، لوگ وہ نہیں پڑھتے اور کہتے ہیں کہ اس میں کون سی نئی چیز ہوتی ہے، وہی پرانی باتیں ہیں، وہی مضمون ہیں۔ حضرت مسلم موعود علیہ الصلوۃ والسلام جن کے بارے میں خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا تھا کہ وہ علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، وہ فرماتے ہیں کہ شاید ایسے پڑھے لکھوں کو یا جو اپنے ذوم میں اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں کوئی نئی بات الفضل میں نظر نہ آتی ہو، اور شاید وہ مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہوں، لیکن مجھے تو الفضل میں کوئی نہ کوئی نئی بات ہمیشہ نظر آ جایا کرتی ہے۔ تو جس کو علم حاصل کرنے کا شوق ہو وہ تو پڑھتا ہے، اور بغیر کسی تکبر کے جہاں سے بھی کوئی کتاب ملے پڑھتا ہے۔
جو علم رکھتے ہیں ان کو اپنا علم مزید بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جو کم دینی علم رکھتے ہیں ان کو بھی اس طرح توجہ دینی چاہیے، تاکہ پھر یہ علم جہاں ان کی اپنی معرفت بڑھانے کا باعث بنے، وہاں ان کے بچوں کے لیے بھی نمونہ قائم کرنے والا ہو۔ جب بچے دیکھیں گے کہ گھروں میں دینی کتابیں پڑھی جا رہی ہیں تو ان کو بھی رجحان پیدا ہوگا۔ اکثر ان گھروں میں جہاں یہ کتابیں پڑھی جاتی ہیں ان کے بچے شروع میں ہی چھوٹی عمر میں ہی کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر تبلیغی میدان میں یہ علم پھر کام آتا ہے۔ انصار اللہ کی ایک خاصی تعداد ایسی ہے جو فارغ ہے، تو بجائے فارغ گھر میں بیٹھنے کے، گھر والوں کو پریشان کرنے کے، باقاعدہ ایسی اسکیم مجلس انصار اللہ کو بنانی چاہیے جس کے تحت انصار اللہ کے جو ممبران ہیں، انصار ہیں، ان کو تبلیغ کے لیے استعمال کیا جائے، اور وہ انصار جو فارغ ہیں خود بھی اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کریں اور تبلیغ کے میدان میں مدد کریں۔ جیسا کہ میں نے جماعت کو بھی کہا ہے اور ذیلی تنظیموں کو بھی کہا ہے کہ اسلام اور جماعت کا حقیقی تعارف ہر طبقے تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے ہمیں، اور 10 سال کا ایک منصوبہ بنانا چاہیے کہ 10 سال میں ہم یہاں UK میں ہر شخص تک ایک مختصر سا تعارف جماعت کا پہنچا سکیں، اور ہر سال اس کے لیے پھر کم از کم 10% آبادی تک جماعت احمدیہ کا یہ تعارف پہنچانا ہوگا ہمیں۔